نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين صدق اللہ العظیم۔ سامعین گرامی قدر، روزانہ ایک آواز 5 مرتبہ مسجد کے میناروں سے آتی ہے۔ وہ آواز ہے حی علی الصلاۃ۔ یہ کس کی آواز ہے؟ کون بلا رہا ہے؟ کس کام کے لیے بلا رہا ہے اور کس کے فائدے کے لیے بلا رہا ہے؟ آواز آتی ہے حی علی الصلاۃ، لوگو آ جاؤ نماز کی طرف۔ نماز کیا اہمیت رکھتی ہے، اور یہ کس کا فرمان، کس کا حکم، اور کس کے سامنے عاجزی اور انکساری کا نام ہے۔ قرآن مجید نے سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات بینات ہی میں ارشاد فرمایا، اہل ایمان کی اور صاحبان تقوی کی جو نشانیاں بیان فرمائیں۔ ارشاد ربانی ہے ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ کہ متقی لوگ، مومن لوگ وہ ہیں جو غیب پر ایمان لاتے ہیں اور ایمان لانے کے بعد وہ نماز قائم کرتے ہیں۔ دوسرے مقام پہ ہمارا خالق و مالک ارشاد فرماتا ہے، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وارکعوا مع الراکعین۔ لوگوں نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ تیسرا رب کائنات نے ارشاد فرمایا، حافظوا علی الصلاۃ والصلاۃ الوسطیٰ۔ لوگوں اپنی نمازوں کی حفاظت کرو، خصوصاً جو درمیانی نماز ہے۔ اور علماء کہتے ہیں کہ اس سے مراد عصر کی نماز ہے۔ اللہ نے اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے کا حکم دیا۔ گویا یہ وہ قیمتی متاع اور دولت ہے کہ جس کی ٹھیک طریقے سے اور صحیح طریقے سے حفاظت کرو۔ ارشاد ربانی ہے، فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون۔ ہلاکت ہے ایسے نمازیوں کے لیے کہ جو اپنے نمازوں کے معاملے میں غافل ہیں، سستی اور کاہلی کا شکار ہوتے ہیں۔ برادران ذی وقار، یہ آواز رب کائنات کی۔ اللہ بلاتا ہے، 5 وقت رب کائنات بلاتا ہے، اپنے بندوں کو بلاتا ہے، اپنے گھر میں بلاتا ہے، احکم الحاکمین ہے، اپنے گھر میں بلاتا ہے، آ جا میری بارگاہ میں۔ کچھ لینے کے لیے نہیں، کچھ دینے کے لیے بلاتا ہے کہ میری بارگاہ میں آ، مانگ مجھ سے۔ بندہ ایک نماز پڑھتا ہے اور دوسری نماز تک جتنی بھی غلطیاں اور صغیرہ گناہ ہوتے ہیں، جب دوسری نماز پڑھتا ہے تو اللہ رب العزت اس بندے کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔
نماز پڑھنا اس دنیا میں آنے کا مقصد ہے، اصل مقصد ہے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے جنوں اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، صرف اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا کہ وہ میری عبادت کریں، میری بندگی کریں۔ اور پھر 5 مرتبہ خود آواز دے کے بلاتا ہے، بندے آ جا میری بارگاہ میں، آ جا، تو گردن جھکا، میں تیری ساری خطاؤں کو معاف کر دوں گا۔ یہ نماز کی حالت میں اللہ کی بارگاہ میں جھکنا اور سجدہ ریز ہونا، سید کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا الصلاۃ معراج المومن، کہ نماز مومن کی معراج ہے۔ گویا جس وقت وہ حالت نماز میں ہوتا ہے، رکوع میں ہوتا ہے، سجدے میں ہوتا ہے، تو حالت معراج میں ہوتا ہے۔ گویا وہ سجدہ تو زمین پر کر رہا ہوتا ہے، حقیقت میں وہ عرش کے مالک سے مخاطب ہوتا ہے، عرش والے رب کریم سے مخاطب ہوتا ہے، اور رب اپنے بندے کی طرف اور بندہ اپنے رب کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ رب کائنات دیکھتے ہیں میرا بندہ کس طرح میری بارگاہ میں جھکا ہوا ہے، میری اور میری ریاضت میں لگا ہوا ہے۔ کلمہ پڑھنے کے بعد، ایمان لانے کے بعد جو سب سے پہلا کام ایک مسلمان نے کرنا ہے، اور جو مومن کی پہچان ہے، مسلمان کی پہچان ہے، وہ نماز ہے۔ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن اور کافر کے درمیان فرق نماز ہے۔ مسلمان اپنی پہچان کراتا ہے، اس کی پہچان اور اس ایمان پر قائم رہنا اور دوام، نماز اس کا ذریعہ ہے۔ کہ کتنی غلطیاں ہو جائیں، خطائیں ہو جائیں، اٹھتا ہے اللہ کی بارگاہ میں جا کے پھر کہتا ہے مولا غلطیاں ہو گئیں، تیری بارگاہ میں آگے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد الرسول اللہ۔ ظہر کو پھر پہنچ جاتا ہے، عصر کو پھر پہنچ جاتا ہے، مغرب کو پھر پہنچ جاتا ہے، عشاء کے وقت پھر پہنچ جاتا ہے، اور اپنا تجدید ایمان کرتا ہے اور اپنے رب کی بارگاہ میں جھکا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ مسلمان اور کافر کے درمیان یہی فرق ہے کہ مسلمان نماز پڑھتا ہے تو کافر نماز نہیں پڑھتا۔ مسلمانوں، پہلے بھی یہ بات ازر من الشمس اور عیاں تھی کہ نماز صرف عبادت اور اخروی کامیابی کا ذریعہ ہی نہیں ہے، بلکہ نماز ہمارے دنیاوی فوائد، ہمارے طبی فوائد، سائنسی فوائد اور ہمارے معاشرتی بھلائیاں اپنے اندر رکھتی ہے۔ تو آج کے دور میں تو میڈیکل سائنس بھی کہہ رہی ہے لوگوں اس طرح وضو کرو جس طرح مسلمان کرتے ہیں۔ کرونا وائرس سے بچنے کا ذریعہ یہی ہے، ہاتھ دھوتے رہو، ناک میں پانی ڈالتے رہو، کلی کرتے رہو، پاؤں دھوتے رہو، صاف رہو، پاک رہو۔ تو 1400 سال پہلے ہادی اعظم، طبیب اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں یہ طریقہ سکھا دیا تھا۔ آج میڈیکل سائنس کہہ رہی ہے گھٹنے میں درد ہو تو رکوع کرو، کمر میں ہو تو قیام کرو، دل کی تکلیفیں سجدے میں جانے سے دور ہو جاتی ہیں، دماغ کی تکلیفیں سجدے میں جانے سے دور ہو جاتی ہیں۔ تو اس کام کے لیے روزانہ ہمارا پروردگار 5 مرتبہ ہمیں بلاتا ہے۔ کبھی خیال آیا صحابہ کبار کہ جن کی نماز تو بہت دور کی بات کے رہ جائے، اگر تکبیر اولا رہ جاتی تو گھر میں جا کے زار و قطار رونے لگ جاتے کہ آج میری تکبیر اولا رہ گئی۔ اور نبی کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جن کی ذات گرامی سے ہمیں والہانہ محبت عقیدت ہے، میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے،
یا حضور تو نماز کو اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک قرار دیتے ہیں، اور امتی کا وہ فعل جو کرنے سے نبی کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں وہ نماز ہے۔ ہم حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم سے بڑی محبت عقیدت کا اظہار کرتے ہیں کہ ہم علی والے ہیں، ہم علی علی کرنے والے ہیں، اور علی کی محبت عین ایمان ہے۔ اگر دیکھا کہ اس پوری زندگی کے اندر کیا کہیں مشکل، تنگی، پریشانی کے حالات میں مولا علی کی نماز رہ گئی؟ ایک قضا ہونے لگی تھی، وہ بھی آقا کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ علی کی کبھی قضا نہیں ہوئی، فرمایا آج بھی نہیں ہوگی۔ تو ساری زندگی کوئی نماز قضا بھی نہیں ہوئی، اور زندگی کے آخری لمحات بھی کوفہ کی جامع مسجد میں حالت سجدہ اور حالت نماز میں دشمن نے حملہ کیا۔ حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا کے میدان میں جب 3 دن کے پیاسے اور بھوکے بھی ہیں، جسم زخموں سے چور چور ہے، مگر امام علی مقام نے آخری وقت حالت نماز میں اور سجدے میں جام شہادت نوش کیا، تاکہ قیامت تک آنے والے نانا کی امت کو سمجھ آ جائے کہ جان بھی اگر جاتی ہو، مشکل حالات بھی ہوں، تو نماز کبھی نہیں چھوڑنی، نماز کو کبھی ترک نہیں کرنا۔ مسلمانوں، اللہ کی نعمتیں کھاؤ پیو، اللہ نے جو دیا ہے، ہم اما بنعمت ربک فحدث، ان کا چرچا کریں، لیکن جب وہ بلائے کہ بندے میری بارگاہ میں آ جا، پھر دیر نہ لگے۔ دنیا کا کوئی حاکم بلائے اور ہم نہ جائیں تو پھر اس کا انجام کیا ہوتا ہے؟ وہ تو احکم الحاکمین ہے، تو احکم الحاکمین ہے، تو ساری کائنات کا مالک اور بادشاہ ہے، ہم اسی کا کھاتے ہیں، اسی کی نعمتیں زندگی میں ہمیں حاصل ہیں۔ پھر جب وہ بلائے اور اس کی بارگاہ میں اگر ہم حاضر نہ ہوں، اپنی جبینوں کو نہ جھکائیں، تو پھر ہمارا انجام اور ہمارا مقام کیا ہوگا؟ پھر ہم کیسے مسلمان اور ہم کیسے انسان ہیں؟ قرآن مجید نے بیان فرمایا سورہ مدثر میں، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اہل جنت، جو لوگ جنت میں چلے جائیں گے، وہ سوال کریں گے یتساءلون عن المجرمین، وہ مجرموں سے سوال کریں گے کہ تم کیسے، ما سلککم فی سقر، کہ تم لوگ کس جرم کی پاداش میں دوزخ میں ڈالے گئے ہو۔ دوزخی دوزخ میں چلے جائیں گے، اہل جنت جنت میں جائیں گے، تو جنتی ان سے سوال کریں گے کہ کیا جرم تھا تمہارا کہ جس کی وجہ سے تم نار جہنم کا ایندھن بنے؟ تو قرآن مجید کہتا ہے، وہ جواب دیں گے، قالو، وہ کہیں گے، لم نک من المصلین، ہم نمازی نہ تھے، ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے، ولم نک نطعم المسکین، اور ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلایا کرتے تھے، ہم اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز نہیں ہوتے تھے، غافل تھے، غفلتوں میں پڑے ہوئے تھے، وقت نہیں ملتا تھا، کہ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، وقت نہیں مل رہا کہ نماز کی طرف جائیں، مصروفیات زندگی کی بہت زیادہ۔ میں یاد رکھو، سب سے بڑی مصروفیت اور سب سے اولین کام، ترجیح والا کام وہ ہے کہ جب مالک بلائے تو بندہ اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہو، یہ آواز آتی ہے حی علی الصلاۃ، او نماز کی طرف، او نماز کی طرف، پوچھا جاتا ہے کہ کیوں آئے نماز کی طرف؟ سوال ذہن میں آتا ہے کیوں جائیں نماز کی طرف؟ تو پھر وہی آواز آتی ہے حی علی الفلاح، او کامیابی کی طرف۔ تم دنیا میں اس بات کے متمنی ہو کہ ہمیں کامیابی مل جائے،
ہم کہتے ہیں ہم کامیاب ہو جائیں، ہمارا بیٹا کامیاب ہو جائے، ہماری بیٹی کامیاب ہو جائے، ہماری زندگی کامیاب ہو جائے، ہم پاس ہو جائیں، ہم کامران ہو جائیں۔ روزانہ 5 مرتبہ آواز آتی ہے، کامیابی کو کدھر تلاش کر رہے ہو؟ اگر کامیاب ہونا چاہتے ہو، اگر کامران ہونا چاہتے ہو، اگر عزتیں چاہتے ہو، اگر وقار چاہتے ہو، مقام چاہتے ہو، مرتبہ چاہتے ہو، تو آؤ میری بارگاہ میں آ جاؤ۔ رب کہتا ہے میری بارگاہ میں آ جاؤ، میں تمہیں کامیابی عطا کر دوں گا، میں تمہیں فلاح عطا، میں تمہیں کامرانی عطا کر دوں گا، میں تمہیں عزتیں عطا کر دوں گا، اس دنیا میں بھی تمہارا مقام ہوگا، تمہاری قبر بھی روشن ہوگی، اور کل قیامت والے دن بھی کامیابی تجھے ملے گی۔ کیونکہ آقا علیہ السلام نے فرمایا قیامت والے دن جو سب سے پہلا سوال ہوگا وہ نماز کے بارے میں ہوگا۔ فرشتے دیکھو یہ نمازی تھا کہ نہیں؟ مسلمانوں، آج کے ان حالات نے، اس انٹرنیشنل بیماری نے، کرونا وائرس نے تمہیں بہت کچھ سکھا دیا کہ اصل زندگی کیا ہے، زندگی کی حقیقت کیا ہے۔ یہ زندگی تو آج ہم گھروں سے باہر نہیں نکل رہے، جہاں سے ہم کہتے تھے وقت نہیں ملتا، آج وہ چیزیں کدھر گئیں؟ جو چیزیں ہمیں مصروف رکھتی تھیں وہ آج کدھر گئیں؟ آج اپنے کمروں میں بند ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس موقع سے فائدہ اٹھانا ہے۔ جنہیں نماز نہیں آتی اس میں نماز سیکھ لیں، جنہیں قرآن پڑھنا نہیں آتا قرآن مجید کو پڑھنا سیکھ لیں، جو صرف پڑھتے ہیں قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ پڑھ لیں، نماز کو پورے ترجمے کے ساتھ سیکھ لیں کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوتے ہیں تو کیا کہتے ہیں، کس طرح مخاطب ہوتے ہیں اپنے پروردگار کے ساتھ۔ نماز کے احکامات کو پڑھ لیں، فقہ کی اور شریعت کی کتابوں کو پڑھ لیں اور اپنے دین متین کو حاصل کر لیں۔ اس موقع ہے ہم فائدہ اٹھا لیں، زندگی کا چراغ نہ جانے کب گل ہو جائے۔ اس لیے دعوت نماز ہے، او مسلمانوں ہم سارے نمازی ہو جائیں، ہم سارے اللہ کے سامنے جھکنے والے ہو جائیں، اللہ کی بندگی اور عبادت کرنے والے ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت نصیب فرمائے، اللہ ہمیں دین حق پر استقامت عطا فرمائے، اللہ ہمیں کامیاب زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ اسی دین حق پر ہمارا خاتمہ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔